بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوزرز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے چند واقعات سنائیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ بہت باہمت اور بہادر ہوتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ان عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی زندگی کو دن بدن تنگ کیا جا رہا تھا، ایسے میں رب کریم نے مسلمانوں کو ایک باوقار اور جرت مند نوجوان سے نوازا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل عظیم لوگوں کا طریقہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح کی اور بھی ویڈیو سب سے پہلے سننے کے لیے۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا، وہ آپ سے شدید نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے کہ قائد اعظم بھی اپنی ٹرے لے کر اسی میز پر بیٹھ گئے۔ تو اس پر پروفیسر نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک سور اور ایک پرندہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو جناح نے بڑے پرسکون اطمینان سے جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table۔ میں یہاں سے اڑ کر کسی دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس پر پیٹر کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے پوچھا، اگر تمہیں رستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دنائی، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ تو جناح نے حاضر دماغ سے جواب دیا، میں دولت کو اٹھاؤں گا۔ تو پروفیسر نے تنزل انداز میں کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دولت کو نہیں بلکہ دنائی کو اٹھاتا۔ تو جناح نے مسکرا کر جواب دیا، ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ قائد اعظم اپنی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک لڑکی ملی۔ اس نے آپ سے لفٹ کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس دن گاڑیاں بھی بند تھیں۔ تو جب وہ لڑکی اپنی منزل پر اترنے لگی تو اس نے شور مچا دیا کہ اس شخص نے مجھ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ لوگ جو آپ کے خلاف تھے جلدی سے وہاں جمع ہو گئے۔ تو قائد اعظم نے اپنا سگریٹ ان کے سامنے کیا اور ایک جھٹکا دیا، اور جو سگریٹ کے اوپر گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تو اس پر جناح نے کہا کہ اگر میں اس سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو یہ گل اس سگریٹ پر موجود نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص قائد اعظم کے پاس آیا اور کہا، میرا ایک مقدمہ لڑیں اور اپنی فیس بتائیں۔ قائد اعظم نے کہا، میں دنوں کے حساب سے اپنی فیس لیتا ہوں، لیکن اس نے قائد اعظم کو اس وقت کے 5000 روپے دیے، لیکن قائد اعظم نے یہ لینے سے انکار کر دیے اور کہا کہ تم کوئی اور وکیل کر لو، کیا معلوم اس کو کتنی پیشی لگنی ہے۔ تو میرا اصول یہ ہے کہ میں فی پیشی 500 روپے لیتا ہوں۔ تو اس موکل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے اصول کے مطابق ہی چلوں گا اور آپ کو رقم ادا کروں گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 ہی پیشیوں میں وہ مقدمہ جیت لیا۔ تو آپ نے اپنے 1500 روپے لے لیے، لیکن اس موکل نے آپ کو پورے 5000 دینے کی ڈیمانڈ کی، لیکن قائد اعظم نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اسی پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ جناح کو نہ ہی تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ غلطی سے ملازم کے پاس رہ گیا۔ تب یہ ٹکٹ ایگزامینر کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ایک نیا ٹکٹ دے دو۔ تو ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ تم مجھے 2 روپے دو اور پلیٹ فارم سے اتر جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری مجھ سے رشوت مانگنے کی ہمت کس طرح ہوئی، اور وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے اسے پکڑ لیا اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ تو اس طرح دوستو ایک رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ تو دوستو قائد اعظم محمد علی جناح کو تو انگریز بھی مان گئے تھے، اور وہ کہتے تھے
کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی مرض یعنی ٹی بی ہے تو ہم پاکستان بننے نہ دیتے۔ اسی پر قائد اعظم نے بھی مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فضا نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور آپ ہر دفعہ 2 نشستیں خریدتے تھے، یعنی 2 نشستیں مخصوص کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ 2 نشستیں کیوں لیتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ میں رستے میں ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی اور وہاں ایک اینگلو انڈین لڑکی چڑھی، وہ میری سامنے والی نشست پر بیٹھ گئی تو میں اپنے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے پیسے دو جتنے بھی تمہارے پاس ہے، ورنہ میں چین کھینچ دوں گی اور کہوں گی کہ اس نے مجھ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن قائد اعظم اپنے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس نے کئی بار کہا، لیکن آخر کار اس نے آپ کا بازو پکڑ لیا اور وہی بات دہرائی۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا اشارے سے کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اور اس کے ہاتھ میں قلم تھما دی تو اس نے وہ بات لکھ دی۔ تو آپ نے جلدی سے وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال دیا اور ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ تو کچھ ہی دیر میں وہاں کے گارڈز آ گئے اور آپ نے وہ پیپر ان کو دے دیا۔ تو اس طرح اس لڑکی کو قانون کے شکنجے میں پکڑ لیا گیا۔ اس کے علاوہ آخری تقریر جو کہ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے وقت کی تھی، اس پر بھی آپ نے اپنی حاضر دماغی اور اچھے اصولوں کا ضابطہ اپنایا۔ آپ ہمیشہ اپنے جس وقت پر آپ نے کہا ہے اسی وقت پر اپنا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس دن بھی آپ اپنے ہی وقت پر آ گئے، لیکن آ کر دیکھتے کیا ہے کہ اس حال میں نشستیں بہت سی خالی ہیں۔ تو آپ نے انتظامیہ کو کہا کہ یہ نشستیں اٹھا دیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ نشستیں اٹھا دی گئیں۔ تو بعد میں آنے والے بہت سے لوگ جو کہ بہت بڑے بڑے آفیسر تھے، وہ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر سنی۔ اس کے علاوہ اس میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ تو لیاقت علی خان کو بہت وہاں شرمندہ ہونا پڑا کہ وہاں کے وزیر اعظم کو کھڑے ہو کر تقریر سننی پڑی، صرف اس وجہ سے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک ہندو لیڈر جو کہ گاندھی کی طرف سے تھا، وہ آیا قائد اعظم کے پاس اور کہنے لگا تو آپ تو مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو قائد اعظم نے وجہ طلب کی تو اس نے کہا کہ گاندھی تو کئی دفعہ جیل جا چکا ہے، لیکن آپ تو ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے۔ تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا جیل تو وہی لوگ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، لہٰذا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میں کیوں جیل جاؤں۔ تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکاری استعمال کے لیے کچھ فرنیچر لایا گیا۔ جب اس کی لسٹ قائد اعظم نے دیکھی تو اس کے 37 روپے بنے۔ جب آپ نے وہ اوپر والے 7 روپے کی وجہ طلب کی تو انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ جناح کے لیے کرسیاں لائی گئی ہیں، یہ 7 روپے ان کی قیمت ہے۔ تو قائد اعظم نے وہ 7 روپے کاٹ دیے اور کہا کہ یہ پیسے تم فاطمہ جناح سے لو اور جو 30 روپے ہیں وہ سرکاری خزانے سے لیے جائیں۔ تو وہ 7 روپے فاطمہ جناح نے ادا کیے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ قائد اعظم اور ان کے ڈرائیور کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں ریلوے ٹریک بند تھا۔ ڈرائیور اترا، وہاں موجود شخص سے کہنے لگا کہ ٹریک کھولو، گورنر جنرل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، میں کوئی ایسی مسائل قائم نہیں کرنا چاہتا جو مسلمانوں کے اصول کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سی دنائی کی باتیں جو کہ قائد اعظم کے بارے میں بہت مشہور ہیں۔ مثلا اس وقت کی حکومت نے 6 بجے دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا تھا، تو ایک شخص جس کی گاڑی کہیں 10-15 منٹ پیچھے تھی تو وہ دکان بند نہیں کر سکا، تو ملازموں نے اسے پکڑ لیا اور جیل لے گئے۔ تو جو جج تھا وہ اسے رہا کرنے پر راضی نہیں تھا کہ اس نے اس حصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کا مقدمہ لڑنے لگے اور کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن وہ جج مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو قائد اعظم نے حاضر دماغی استعمال کی
اور وہاں عدالت کمرے میں موجود تمام لوگوں کی گڑیاں اکٹھی کر کے جج کے سامنے پیش کر دیں اور کہا کہ ایک کمرے میں موجود تمام لوگوں کی گڑیوں کا وقت ایک جیسا نہیں، تو ایک شہر کی تمام گڑیوں کا وقت کس طرح ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جج کھڑا ہوا اور آپ سے آ کر سلام کیا اور اس شخص کو رہا کر دیا۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے جو کہ انگریز تھے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، لہٰذا آپ اسے ایئرپورٹ لینے جائیں۔ تو قائد اعظم نے یہ شرط رکھی کہ کیا میرا بھائی اگر برطانیہ جائے گا تو وہاں کا بادشاہ اسے لینے ایئرپورٹ آئے گا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو، قائد اعظم بہت بڑے عظیم لیڈر تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا۔ مثلاً جب انہوں نے اپنی شادی کی تو انہوں نے اپنے غسل خانے پر 50,000 روپے لگائی، لیکن جب گورنر جنرل بنے تو آپ نے 1.5 روپے کا موزہ خریدنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ غریب مسلمان کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں خریدنی چاہیے۔ تو یہ تھے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہا رحمتیں نازل کرے۔ تو دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل عظیم لوگوں کے طریقوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس طرح کی اور بھی ویڈیو سب سے پہلے سننے کے لیے۔ خدا حافظ۔